نام ہے فاروق احمد، والد صاحب کا نام ہے مولانا شبیر احمد، تعلق ضلع شنگلہ سے ہے، ابتدائی 7 درجات اپنے علاقے ضلع شنگلہ میں پڑھے ہیں، عصری تعلیم ایم اے تک ہے، حافظ قرآن ہو، روزانہ 1.5 پارہ پڑھنے کا معمول ہے۔ ماشاءاللہ، حافظ بھی، ایم اے بھی، اور شانگلہ ہے نا؟ تو یہ شنگلہ ہے جی، یہ الف کے ساتھ ہے بغیر الف کے ہے؟ الف کے ساتھ۔ شانگلہ، چلو، ضلع سوات ضلع شنگلہ ہے، سوات کے قریب ہے، ضلع شنگلہ ہے، اور یہ کون سا علاقہ ہے؟ کہ پی کے میں آتا ہے، سوات کے قریب ہے۔ سوات کے قریب ہے۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين آمين۔ قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على رضي الله عنه وعنهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه۔ زاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب بسعايته قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. قال وأهدى له علي هديا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں یہ بات گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا، اور بعد میں پھر حضرت علی کو بھی ان کے پیچھے بھیجا تاکہ وہ خمس لے کر آئیں، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو ساتھی خالد بن الولید کے ساتھ ہیں وہ اگر واپس تمہارے ساتھ جانا چاہیں، یعنی یمن ہی میں رہنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ ادھر واپس مدینہ آنا چاہیں تو بھی آ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خمس لے کر پھر پہنچے مکہ مکرمہ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے، تو آپ مدینے سے آئے اور حضرت علی یمن سے آئے اور خمس لے کر آئے، اور جو چیزیں تھیں بیت المال کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لے کر آئے۔ تو جب وہ پہنچے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے کون سا احرام باندھا ہے؟ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو کل کے درس کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ میں نے کہا احللت بما احل به رسول اللہ، کہ میں نے تو وہی احرام باندھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ہدی کے جانور لے کر آئے ہو تو تم بھی محرم ہی رہو گے، کیونکہ ہم بھی ہدی کے جانور لے کر آئے تھے۔ اس سے متعلق یہ روایت ہے، اور اسی سے علماء نے لکھا کہ اگر احرام کے اندر اجمال ہو لیکن افعال عمرہ یا افعال حج شروع کرنے سے پہلے تعیین کر لی جائے تو جائز ہے۔ مثلا آپ یہاں سے گئے اور آپ نے احرام باندھ لیا، لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ ہے کہ میں تمتع کروں یا قران کروں اور خالی عمرہ کروں یا حج عمرہ دونوں کروں، ابھی تک آپ نے کوئی بات طے نہیں کی، یہاں تک کہ آپ جدہ پہنچ گئے، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، پھر اس کے بعد آپ نے تعیین کی، تو اجمالی طور پر احرام باندھنا اور بعد میں تعیین کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جائز ہے، جیسے کہ ابو موسیٰ اشعری اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن فقہاء نے یہ شرط لگائی ہے کہ قبل الشروع فی افعال الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرے کے افعال شروع کرنے سے پہلے تعیین کر لی جائے،
اور اس سے پہلے اجمالاً احرام باندھ لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ اب یہ روایت ہے کہ جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر باقی رہیں۔ کیوں باقی رہیں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہدی کے جانور لے کر آئے تھے، اور ہدی کے جانور حج کے لیے لائے تھے، تو جب تک حج کے جانور یعنی ہدی کے جانور حج کے بعد حلال نہ ہو جائیں، ذبح نہ ہو جائیں، اس وقت تک آدمی احرام سے نہیں نکل سکتا۔ اور اگلی روایت ہے کہ عطا کہتے ہیں کہ جابر فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اپنے سیایا لے کر آئے۔ سیایا سے مراد کیا ہے کہ جانور لے کر آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بما احللت یا علی، اے علی تم نے کس چیز کے ساتھ اپنی آواز بلند کی؟ کہ میں نے بالکل لفظی ترجمہ کر دیا، کیونکہ احل یحل احلال کے معنی ہے آواز بلند کرنا، یعنی تم نے جو آواز بلند کی تو لبیک بحجۃ کہا تھا، یا لبیک بعمرۃ کہا تھا، یا لبیک بحجۃ وعمرۃ کہا تھا، کس چیز کے ساتھ تم نے آواز بلند کی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ بما احل بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے تو اجمالی احرام باندھا تھا کہ جو نبی نے باندھا وہی میں نے بھی باندھا۔ آپ نے فرمایا فاہدی، تو تم ہدی کے جانور لے کر آئے ہو، وامکث حراما کما انت، اور تم محرم ہی رہو جیسا کہ تم ابھی بھی محرم ہو، یعنی تم عمرہ کر کے حلال مت ہو، ورنہ آپ نے باقی صحابہ کو تو یہ حکم دیا تھا کہ فسخ الحج الی العمرہ کر لیں، یعنی حج کو توڑ کر عمرہ بنا کر لیں اور حلال ہو جائیں، لیکن صرف ان لوگوں کو حکم دیا تھا جو ہدی کے جانور لے کر نہیں آئے تھے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ اگر آپ نہیں سمجھو گے نا، بہت ساری حدیث سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ کے۔ تو جو لوگ ہدی کے جانور لے کر نہیں آئے تھے ان کو آپ نے فسخ الحج الی العمرہ کا حکم دیا، لیکن جو ہدی کے جانور لے کر آئے تھے ان کو آپ نے فسخ الحج الی العمرہ کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ تم جب تک ہدی کے جانور ذبح نہ ہو جائیں تمہارا احرام نہیں کھل سکتا۔ تو اس کو راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وامکث حراما کما انت، اور حرام ہی رہو، یہاں حرام سے اردو والا حرام مراد نہیں ہے، محرم مراد ہے کہ تم محرم ہی رہو گے جیسے اب بھی محرم ہو۔ اور حضرت علی فرماتے، راوی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ واہدى له علی ہدیا، کہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہدی کے جانور لے کر آئے تھے۔ کچھ جانور تو آپ مدینہ سے لائے تھے، کچھ جانور جو ہیں حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے، اس لیے کل جانوروں کی تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ 100۔ ان میں سے 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نحر کیے، اور 37 اونٹ نحر کیے ہیں علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ 100 اونٹ آپ سارے کے سارے مدینے سے نہیں لے کر آئے تھے، کچھ آپ مدینے سے لائے تھے، باقی حضرت علی یمن سے لے کر آئے تھے۔ چلو جی، اجمالی احرام کے الفاظ کیا ہوں گے؟ بس یہ کہ لبیک اللہم لبیک، اور میں حج یا عمرے کی نیت کرتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ افعال حج یا افعال عمرہ شروع کرنے سے پہلے آپ تعیین کر لیں اس کی۔ جی، اصل میں تو احرام شروع ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چادریں پہننے سے شروع ہوتا ہے، حالانکہ چادریں پہننے سے تو نہیں شروع ہوتا۔ چادریں پہننے کے بعد جب آپ نیت کے ساتھ حج یا عمرہ کی نیت کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی آواز بلند کرتے ہیں، اس سے عمرہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی احرام شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ لبیک کہیں گے تو اسی سے احرام شروع ہو جائے گا، بعد میں آپ تعین بعد میں کر لیں کہ حج ہے یا عمرہ ہے۔ جی، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر أنه ذكر لابن عمر أن أنس رضي الله عنهم حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة وأهلنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم،
قال فامسك فإن معنا هديا. بکر ابن عبداللہ نے عبداللہ ابن عمر سے ذکر کیا کہ انس نے ہمیں یہ حدیث سنائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا تھا. تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا احرام باندھا تھا. وَأَحْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ صرف حج کا احرام باندھا تھا. اور وجہ اس کی وہ ہے جو آگے آنے والی ہے اور کتاب الحج میں بھی جگہ جگہ آئے گی کہ لا نعرف عمرۃ فی الحج، ہم تو حج کے اندر عمرے کو افجر الفجور سمجھتے تھے، بڑا گناہ سمجھتے تھے. یہ تو آپ نے مکہ جا کر اعلان کیا ہے کہ دخلت العمرۃ فی الحج للابد، ورنہ صحابہ جو تھے وہ دور جاہلیت کے طریقے کے مطابق ہی سمجھتے تھے کہ حج میں صرف حج ہوگا، عمرہ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے جتنے صحابہ تھے سب نے تقریباً حج ہی کا احرام باندھا تھا. اس کو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج کا احرام باندھا تھا. پھر جب ہم مکہ پہنچے تو آپ نے اعلان کیا کہ جس آدمی کے ساتھ ہدی کے جانور نہ ہوں فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، تو وہ اس حج کو عمرہ بنا دے. اس کو کیا کہیں گے؟ فسخ الحج الی العمرہ، کہ حج کو توڑ کر اس حج کو عمرے میں تبدیل کر دے. اور یہ صرف خصوصیت تھی اس وقت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی، اس کے بعد کسی کو یہ اجازت نہیں ہے. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدی کے جانور تھے. تو ہمارے پاس حضرت علی ابن ابی طالب یمن سے آئے، وہ بھی حج کے لیے آئے تھے. تو آپ نے فرمایا بما احللت، تم نے کس چیز کے ساتھ اپنی آواز بلند کی، کیونکہ ہمارے ساتھ تو تمہارے گھر والے بھی ہیں، یعنی تمہارے بیوی بچے میں لے کر آیا ہوں مدینے سے. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ احللت بما احل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال فامسک. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تو تم اپنے آپ کو روکو. روکو کا کیا مطلب یہ ہے کہ تم حج کو توڑ کر عمرہ نہیں بنا سکتے. فإن معنا ہدیا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہدی کے جانور ہیں. جب ہدی کے جانور ہیں تو ہم اس کو عمرے میں تبدیل نہیں کر سکتے، تم بھی تبدیل نہیں کر سکتے. چلو باب غزوة ذي الخلسة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان بن قيس عن جرير رضي الله عنه وعنهم قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلسة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلسة؟ فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمس. یہ باب قائم کیا غزوہ ذی الخلسہ کے بارے میں جو یمن کی طرف ہوا تھا. اس سے متعلق روایت ہے. قیس نے روایت کی جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے کہ دور جاہلیت کے اندر ایک گھر تھا جس کو ذو الخلسہ کہا جاتا تھا یمن کی طرف. والکعبۃ الیمانیہ، اور کعبہ جو ہے وہ تو یمانی ہے، نہیں اس کو کہا جاتا تھا ذو الخلسہ اور کعبہ یمانیہ. یعنی وہ جو گھر تھا وہ بیت اللہ کے مقابلے میں لوگوں نے بنایا تھا اور اس کو ذو الخلسہ اور کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا. والکعبہ الشامیہ، حالانکہ کعبہ جو ہے اصل میں تو شامی کعبہ ہے. اصل میں جب آدمی یمن میں کھڑا ہوگا تو جو بیت اللہ ہے وہ شام کے راستے میں ہے. اس لیے دو کعبہ اس زمانے میں، ایک تو اصل کعبہ تھا جو کہ یمن سے شام کی طرف جاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں ہے، وہی اصل کعبہ تھا. انہوں نے اس کے مقابلے میں اپنا ایک کعبہ بنایا تھا، اس کا نام رکھا تھا الکعبۃ الیمانیہ. پھر سے لے لو کہ وہاں ایک گھر تھا دور جاہلیت میں جس کو ذو الخلسہ اور کعبۃ الیمانیہ کہا جاتا تھا. اب یہ جو آگے آ رہا ہے نا والکعبہ الشامیہ، یہ مبتدا خبر ہے، یہ موصوف صفت نہیں ہے مولانا. وہ جو پہلا الکعبۃ الیمانیہ ہے وہ موصوف صفت ہے، اور یہ جو والکعبہ الشامیہ
یہ مفتتح خبر ہے کہ کعبہ تو اصل میں شامی کعبہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، جریر کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا الا تریحنی من ذی الخلصہ، کیا تم ذو الخلصہ سے مجھے راحت نہیں پہنچاؤ گے؟ یعنی اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا ہوا ہے. تو جریر کہتے ہیں کہ میں 150 شاہ سواروں کے ساتھ روانہ ہوا. ہم نے جا کر اس گھر کو توڑ دیا اور وہاں جو لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے قتل کر دیا. پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو بتلایا کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے. فدعا لنا ولاحمس، تو آپ نے ہمارے لیے بھی دعا کی اور ہمارے قبیلے احمس کے لیے بھی دعا کی. چلو جی. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال لي جرير رضي الله عنه وعنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلسة، وكان بيت في خطعم يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمسة، وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. یہ بھی تقریباً وہی روایت ہے کہ جریر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم مجھے راحت نہیں پہنچاؤ گے ذوالخلصہ سے؟ اور یہ گھر تھا خصعم کے اندر جس کا نام کعبہ یمانیہ تھا. تو میں احمس کے 150 سواروں کے ساتھ روانہ ہوا، سب گھوڑوں پر تھے اور میں گھوڑوں پہ جم کے نہیں بیٹھ سکتا تھا، میں گھوڑے کے اوپر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، مجھے کچھ اس کی تجربہ یا اطمینان نہیں تھا. تو آپ نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ مارا یہاں تک کہ میں نے آپ کی انگلیوں کا نشان اپنے سینے میں دیکھا اور آپ نے مجھے دعا دی کہ اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھیے اور اس کو ہادی بھی بنا دیجئے مہدی بھی بنا دیجئے. ہادی ہدایت دینے والا اور مہدی کا مطلب ہدایت پانے والا، کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دیجئے. اب جب دعا مل گئی تو یہ گھوڑے پہ جم کے بیٹھ گئے. پھر یہ کعبہ یمانیہ کی طرف گئے، اس کو جا کر توڑ دیا اور جو لکڑیاں وغیرہ تھیں وہاں سب جلا دیں. پھر انہوں نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جریر کے قاصد نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ میں نے اس کعبہ یمانیہ کو چھوڑ دیا ہے جیسے خارشی اونٹ ہوتا ہے. خارشی اونٹ کی جو جلد ہے کالی ہو جاتی ہے خارش کی وجہ سے. تو مقصد یہ تھا کہ وہ کعبہ جو تھا بڑا گولڈن کلر اور بڑی چیزیں انہوں نے اس پہ لگا رکھی تھی. تو ہمارے جو صحابہ تھے انہوں نے اس کو جلا دیا تو جل کر وہ کالا ہو گیا ہے. تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے جیسا کہ خارشی اونٹ ہوتا ہے یعنی کالا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمس کے گھوڑوں کے لیے اور گھڑ سواروں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا کی. 5 مرتبہ برکت کی دعا کی. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام محمد یوسف، والد صاحب کا نام عبد السمیع، تعلق علی پور ضلع مظفر گڑھ سے ہے. ابتدائی درجات درجہ اولا سے درجہ رابعہ تک جامعہ عربیہ ریاض العلوم حیدرآباد میں پڑھے. درجہ خامسہ اور درجہ سادسہ جامعہ اسلامیہ فیصل آباد میں پڑھے. درجہ سابعہ سے جامعہ اعظم زیر تعلیم. بسم اللہ. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه وعنهم
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس أحمس وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرسي بعد. بس یہاں تک کا ترجمہ آسان ہے نا، کرانے کی ضرورت تو نہیں. چلو. وكان قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلا فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحركها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير إلى اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهد أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرتاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. راوی کہتے ہیں کہ ذوالخلصہ یمن کے اندر ایک گھر تھا اور یہ قبیلہ خثعم اور بجیلہ کا تھا. فیہ نصب تعبد، اور اس میں کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی. انہوں نے پتھروں کے بت بنائے ہوئے تھے، وہاں ان کی عبادت کی جاتی تھی اور اس کا نام بھی کعبہ رکھا ہوا تھا. راوی کہتے ہیں کہ جریر وہاں پہنچے، اس کو آگ لگائی، اس کو توڑ دیا. اور راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب جریر یمن میں پہنچے تو وہاں ایک آدمی استقسام بالازلام کر رہا تھا، یعنی جوئے کے تیروں سے جوا کھیلتا تھا، بلکہ جوا خانہ اس نے بنا رکھا تھا اور لوگ آتے تھے وہاں اور استقسام بالازلام کرتے تھے، یعنی جوا کھیلتے تھے. تو اس سے اس کو یہ بات بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد یہاں آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد یہاں آ گئے ہیں، اگر ان کو تجھ پر قدرت ہوئی تیری گردن مار دیں گے. کیونکہ اسلام کے اندر جوئے کی اجازت نہ، شراب خانہ جوا خانہ آپ نہیں کھول سکتے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے اور قابل تعزیر بھی ہے. تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ تو نے جوا خانہ کھولا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسول ہیں ان کے قاصد نائب وہ یہاں آ گئے، ان کو اگر پتہ چلا تیری گردن مار دیں گے. اسی درمیان کہ وہ ان تیروں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ جریر وہاں آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ان سارے تیروں کو توڑ اور کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ، ورنہ تو میں تیری گردن مار دوں گا. تو راوی کہتے ہیں کہ اس نے وہ تیر توڑ دیے اور کلمے کی گواہی دی. پھر جریر نے قبیلہ احمس کے ایک آدمی کو بھیجا جن کا نام تھا ابو ارطاد. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جو آپ کو بشارت دے رہے تھے اس بات کی. جب وہ قاصد نبی ابو ارطاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قسم اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نہیں آیا یہاں تک کہ میں نے اس کعبے کو چھوڑ دیا ہے جیسے خارشی اونٹ ہوتا ہے، یعنی کالا. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی احمس کے گھوڑ سواروں کے لیے، گھوڑوں کے لیے اور گھوڑ سواروں کے لیے 5 مرتبہ. اور یہ معلوم ہوا کہ پہلے جریر ابن عبداللہ نے قاصد بھیجا تھا، پھر بعد میں خود بھی گئے تھے. اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. چلو جی. باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم مجزام. قاله إسماعيل بن أبي خالد وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة هي بلاد بلي وعذرة وابن القين. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحزائي عن أبي عثمان رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على جيش ذات السلاسل. قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة.
فقلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فعد رجالا فسكت مخافة أن يلعنني في آخرهم. یہ باب قائم کیا غزوہ ذات السلاسل کے بارے میں. اس کو سلاسل بھی پڑھا گیا، سلاسل بھی پڑھا گیا. اگر سلاسل پڑھا جائے تو وہ ایک جگہ تھی کہ جہاں پانی کا چشمہ تھا، اس کا نام ہی تھا سلاسل. تو یہ لشکر اس علاقے میں گیا تھا، اس لیے اس کو کہا جانے لگا غزوۃ ذات السلاسل. لیکن اگر سلاسل پڑھیں پھر اس کی دو توجیہیں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ وہاں جو لشکر گیا تھا تو مقابلے میں جو لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا کہ ہم بھاگیں گے نہیں اور مر جائیں گے مگر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، بھاگیں گے نہیں. اس لیے اس کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، وجہ یہ نہیں بلکہ ایک اور وجہ ہے، وہ یہ کہ جس علاقے میں یہ لشکر گیا تو وہاں ریت ایسی تھی کہ آدمی کے پاؤں دھستے تھے، پاؤں اٹھانا مشکل تھا. اٹھایا اور پھر اگلا قدم رکھا تو پھر ریت میں دھس گیا، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پاؤں کے اندر زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، چلنا مشکل ہے. بہرحال پہلی وجہ ہو یا دوسری، زیادہ راجح یہی ہے کہ سلاسل ہے، یہ جگہ کا نام ہے. اور یہ غزوہ ہوا لخم اور جوزام کی طرف، یعنی یہ دو قبیلے تھے جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر بھیجا. اور یہ بلی، عزرا اور بنو القین کا علاقہ تھا. روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا ایک لشکر پر جس کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے. اور آپ کو تو پتا چکے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص جو ہیں یہ آئے ہیں غزوہ حدیبیہ کے بعد. تو گویا یہ جو غزوہ ہوا ہے یہ سن 8 ہجری یا سن 9 ہجری میں ہوا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو اس کا امیر بنایا. اور حالانکہ اس کے اندر اور بھی بہت لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی، سارے بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن امیر آپ نے ایک مفضول کو بنا دیا. اس سے معلوم ہوا کہ امیر کا افضل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کسی کو بھی امیر بنا دیا جائے کسی بھی مناسب وجہ سے تو وہ امیر ہوگا، اگرچہ وہ قوم میں افضل نہ ہو بلکہ مفضول ہو. امیر صاحب سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ امیر کا افضل ہونا لازم نہیں آتا. تو حضرت عمرو بن العاص جو تھے وہ مفضول تھے، اور ان کے ماتحت بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ ان سے زیادہ افضل تھے، اور سب کے سب سابقین فی الاسلام تھے، لیکن ان کو مامور بنایا، عمرو بن العاص کو امیر بنا دیا. اب ان کو یہ خیال ہوا امیر بننے سے کہ میرا مقام بہت اونچا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے. اور ہر صحابی یہی سمجھتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا محبت تھے. آپ لوگ تو سراپا غصے والے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت والے تھے. تو ہر شخص آپ سے محبت کرتا تھا، اور صحابہ بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اور ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بہت محبت ہے، اور آپ کو باقی سب سے محبت بہت تھی. جیسے ایک باپ کو اپنے ساری اولاد سے محبت ہوتی ہے. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھے جو امیر بنایا اس لیے کہ میں تمام انسانوں میں، تمام صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی گویا کہ افضل ہوں. یہ بات ان کے دل میں آ گئی، تھوڑا سا عجب کا سا انداز پیدا ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو ان کا خیال یہ تھا کہ آپ جواب میں کہیں گے تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، لیکن آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. گویا آپ نے اپنی بیوی کا نام لیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کا نام لینا بھی جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی کو اپنی بیوی سے محبت زیادہ ہو تو یہ کوئی تقوی یا زہد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ حضرت آپ لوگوں نے تو دین کو بڑا خراب کیا ہوا ہے نا، لیکن قرآن حدیث میں کچھ اور ہی ہے بالکل. وہ آپ لوگوں کا ذہن پہ نہیں چلتا.
قرآن حدیث اپنے اسٹائل پر چلتا ہے، اس کے اپنے احکام ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ آپ لوگوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو بیوی سے محبت کرنا یہ تو اسلام کی ایک عام۔ حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو جتنا متقی ہوتا ہے اس کو اپنی بیوی سے اتنی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے گناہوں سے بچانے والی، زنا اور لواطت وغیرہ سے بچانے والی کون ہے؟ یہ بیوی ہے، اسی سے میں اپنی حلال شہوت پوری کر سکتا ہوں۔ تو بیوی سے محبت ہونا یہ تقوی کی علامت ہے، اور بیوی سے محبت ہونا کوئی تقوی یا زہد کے خلاف نہیں ہے اور کوئی دنیا داری بھی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عامر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ سے مجھے محبت زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ مردوں میں کس سے زیادہ آپ کو محبت ہے؟ فرمایا ان کے والد سے مجھے بہت محبت ہے، یعنی ابو بکر صدیق سے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد پھر کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عمر سے۔ میں نے کہا جی اس کے بعد؟ پھر آپ نے اور لوگوں کا نام لیا، عثمان، علی، فلاں فلاں، لیکن ان کا نام ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ میرا نام آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام نہیں لے رہے تھے تاکہ عجب ختم ہو۔ یہ شیخ جو ہے نا وہ تربیت کرتا ہے تاکہ اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شبہ ان سے محبت تھی، جبھی تو امیر بنایا، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ امیر بننے سے یہ کچھ سمجھنے لگے ہیں اپنے آپ کو، تو آپ نے ان کا نام ہی نہیں لیا اور لوگوں کا نام لیتے رہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، اس سے محبت ہے۔ راوی خود کہتے ہیں عمرو بن العاص فعد رجالا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کی گنتی کی، فسکت تو پھر میں چپ ہو گیا، یعنی میں نے پوچھا ہی نہیں کہ اس کے بعد کس سے محبت ہے، مخافت ان یجعلنی فی آخرہم، اس خوف کی وجہ سے کہ نبی کریم مجھے سب سے آخر میں کر دیں گے۔ تو آپ میرا نام ہی نہیں لے رہے تھے، تو مجھے ڈر ہوا کہ آپ مجھے بالکل آخر میں کر دیں۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام محمد ظفر الدین، والد صاحب کا نام اشرف الدین، تعلق چترال سے ہے، درجہ ثانیہ سے جامع ہزا میں زیر تعلیم ہو، غیر حافظ ہو، روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ذهاب جرير رضي الله تعالى عنه إلى اليمن بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت باليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا عمرو فجعلت أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذو عمرو لئن كان الذي تذكر من أمر صاحبك لقد مر على أجله منذ 3 وأقبلا معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قبل المدينة فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون فقال أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله ورجعنا إلى اليمن ورجع إلى اليمن فأخبرت أبا بكر بحديثهم قال أفلا جئت بهم فلما كان بعد قال ذو عمرو يا جرير إن بك علي كرامة وإني مخبرك خبرا إنكم معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یمن میں تھا تو وہاں میری 2 آدمیوں سے ملاقات ہوئی، ایک کا نام تھا ذا کلا، دوسرا ذا عمر، ذو کلا اور ذو عمر۔ میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں بتانے لگا تو ذو عمر کہنے لگا کہ اگر وہ باتیں جو تم اپنے ساتھی کے بارے میں بتلا رہے ہو صحیح ہیں تو ان کے انتقال پر 3 دن گزر چکے ہیں، ان کا تو انتقال ہو چکا ہے اور 3 دن ان کے انتقال پر گزر چکے ہیں، اور یہ بات صحیح تھی جیسے کہ آگے روایت میں آ رہا ہے۔ ان کو اطلاع نہیں تھی جریر ابن عبداللہ کو، لیکن اس نے یہ خبر دی۔ اب خبر کس طریقے سے دی؟ ہو سکتا ہے کہ اس کو کہیں سے اڑتی ہوئی اطلاع مل گئی ہو، اور اس کا بھی امکان ہے کہ کتب سالفہ میں اس نے کوئی پیشین گوئیاں پڑھی ہوں اور اس سے اس نے اندازہ کیا ہو کہ
اب یہ وہ وقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں زندہ نہیں ہوں گے. تو بہرحال اس نے یہ اطلاع دی جریر ابن عبداللہ کو کہ تم اپنے جن ساتھی کی بات کر رہے ہو ان کے انتقال کو تو 3 دن گزر چکے ہیں. وَأَقْبَلَا مَعِي، اور وہ دونوں میرے ساتھ آئے مدینے کی طرف. یعنی اطلاع تو دی لیکن یقین اس کو بھی نہیں تھا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیشن گوئی تھی یا افواسی تھی. تو ان دونوں کی بنیاد پر اس نے بات کہی، لیکن وہ مدینے کی طرف میرے ساتھ آئے. ہم روانہ ہوئے مدینے کی طرف. یہاں تک کہ ہم جب راستے کے کسی حصے میں پہنچے تو ہمارے طرف کچھ سوار نظر آئے جو مدینے کی طرف سے آ رہے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو قبض کر لی گئی اور ابوبکر کو خلیفہ بنا دیا گیا اور لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. فقالا، تو ذو عمر جو مدینہ جا رہے تھے وہ وہیں سے واپس ہو گئے اور کہا کہ اب تو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہے، اب ہم نہیں جاتے، اور آپ ان کے جو خلیفہ ان کو بتا دینا کہ ہم پھر کسی بتائیں گے. تو راوی کہتے ہیں کہ فقالا، ان دونوں نے کہا کہ اخبر صاحبہ کا، کہ آپ اپنے ساتھی کو، ساتھی سے مراد ابو بکر، ان کو بتا دینا کہ ہم آئے تھے لیکن ہم انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی وقت آئیں گے. اور وہ دونوں واپس یمن چلے گئے. میں نے جا کر ابو بکر کو ان کا ساری بات بیان کی. ابو بکر صدیق نے فرمایا افلا جئت بہم، تم ان کو لے کے کیوں نہیں آئے؟ پھر اس کے بعد جب کچھ عرصہ گزر گیا پھر میری ملاقات ہوئی تو ذو عمر نے مجھ سے کہا کہ اے جریر، تمہارا میرے اوپر احسان ہے، تمہارا میرے اوپر احسان ہے. یعنی سب سے پہلے دین کی دعوت تم نے دی تھی اور تمہاری وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا تھا، تو تمہارا مجھ پر احسان ہے. میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ تم عرب والے جو ہو ہمیشہ خیریت سے ہی رہو گے کہ جب تمہارے ہاں کوئی امیر ہلاک ہو جائے تو تم دوسرے کے بارے میں مشورہ کر کے فیصلہ کرو. وَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ، لیکن اگر دوسرے امیر کا تقرر تلوار کے ذریعے سے ہو تو کانو ملوکن، تو پھر خلافت نہیں ہوگی، پھر وہ ملوکیت ہوگی، تو لوگ بادشاہ بن جائیں گے. یغضبون غضب الملوک، اور وہ اسی طرح غصے ہوں گے جس طرح بادشاہ غصے ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ مار دیتے ہیں. وَيَرْضَوْنَ رِضَى الْمُلُوكِ، اور راضی ہوں گے جس طرح کے بادشاہ راضی ہوتے ہیں کہ جس سے راضی ہو گئے اس کو نواز دیا اور جس سے ناراض ہوئے اس کو پھانسی چڑھا دی، گردن اڑا دی. تو یہ اس وقت ہوگا جب خلافت ختم ہو جائے. معلوم ہو کہ اسلام کے اندر ڈکٹیٹرشپ وغیرہ نہیں ہے بلکہ شورائیت ہے. امرہم شورا بینہم، اور قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. تو یہ جو ذو عمر تھا اس نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پرانی کتابیں کوئی پڑھی ہوئی تھیں، پرانی پیشین گوئیاں، پرانی کتابیں، تو اس نے یہ خبر دی کہ اگر تمہارے ہاں مشورے سے خلافت کی تبدیلی ہوگی، عمرا کی تبدیلی ہوگی تب تو خیریت رہے گی، اور اگر تلوار کے ذریعے سے لوگ اقتدار پر قبضہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر خلافت ختم ہو جائے گی اور ملوکیت آ جائے گی. یغضبون غضب الملوک ویرضون رضا الملوک. چلو باب غزوة سیف البحر وهم يتلقون. سیف تو کہتے ہیں تلوار کو اور سیف کہتے ہیں ساحل کو. سمندر کی تلوار تو نہیں ہوتی، سمندر کا تو ساحل ہوتا ہے. باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. یہ باب ہے سمندر کے ساحل کے جہاد کے بارے میں، اور حال یہ تھا کہ صحابہ قریش کے تجارتی قافلے کا انتظار کر رہے تھے اور ان کے امیر جو تھے یہ ابو عبیدہ ابن الجراح تھے. تو ایک غزوہ ہوا ہے کہ جس میں صحابہ سمندر کے کنارے انتظار کرتے رہے قریش کے قافلے کا. اسی میں ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا اور پھر گٹھلیوں پہ گزارا کرنے لگے، اور پھر یہاں فقر و فاقے سے برا حال ہو گیا، جسم ان کے کمزور ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ایک بڑی مچھلی ان کے لیے پھینکی اور اس کو انہوں نے کھایا، اس کا تیل لگایا اور
اس سے پھر دوبارہ ان کی صحت بحال ہوئی. تو یہ واقعہ پیش آیا ایک سمندر کے ساحل پر، سمندر کے ساحل کے قریب. اس کو کہا جاتا ہے غزوۃ سیف البحر. اب اس میں آ رہا ہے کہ قریش کے تجارتی قافلے کا انتظار کر رہے تھے. یہ لفظ خود بتلا رہا ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، بلکہ اگر بہت غور سے دیکھا جائے تو یا تو یہ واقعہ ہے غزوۃ سیف البحر کا صلح حدیبیہ سے پہلے کا، اس لیے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے لڑائیاں ہو رہی تھی. لیکن جب صلح حدیبیہ ہو گئی اس کے بعد یہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے کوئی لشکر بھیجا ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو صریح طور پر معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کی، نہ کبھی آپ پر یہ الزام لگایا کبھی بھی. اس لیے اب صرف دو صورتیں رہ گئیں کہ یا تو یہ غزوہ ہوا ہے صلح حدیبیہ سے پہلے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوا ہے جب آپ نے اطلاع بھیج دی تھی مکہ والوں کو کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ ختم ہو گیا. پھر ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ آئے اور آ کر انہوں نے کوشش کی کہ دوبارہ اس معاہدے کی تجدید ہو جائے، لیکن معاہدے کی تجدید نہیں ہوئی، وہ واپس چلے گئے. اب وہ جو وقت ہے اس میں معاہدہ تو ختم ہو چکا. جب معاہدہ ختم ہو چکا اب فریقین آزاد ہیں. اس وقت میں اگر آپ نے کوئی لشکر بھیجا ہو قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، اس کا امکان موجود ہے. تو حاصل یہ ہوا کہ یہ جو غزوۃ سیف البحر ہے یہ یقینی طور پر یا تو صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے، یا زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا ہے، کچھ پہلے کا ہے. بہرحال کو تعین اس کی پوری طرح نہیں ہے، لیکن اس میں یہ لفظ آ رہا ہے کہ یہ غزوہ ہے سمندر کے ساحل کا، اور یہ لوگ انتظار کر رہے تھے قریش کے تجارتی قافلے کا، اور اس لشکر کے امیر تھے ابو عبیدہ ابن الجراح. بس چلو جی. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وهم 300 فخرجنا فكنا ببعض الطريق فانيزاد فأمر أبو عبيدة بأوزاد الجيش فجمع فكان مزدوي تمر فكان يقوتنا كل يوم قليل حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة فقال والله لقد وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر فإذا قوت مثل الزرب فأكل منها القوم 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بزراعين من أصلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلة ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا ساحل کی طرف. میں نے سطور میں لکھا ہوا ایسا نہ تھا سمان ہے، وہ فتح مکہ سے ذرا پہلے کی بات ہے، اور آپ نے ان پر امیر بنایا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو، اور یہ 300 صحابہ تھے. اب ہم نکلے، جب راستے کے کچھ حصے میں ہم پہنچے تو جتنا توشہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ لشکر کے اندر جس کے پاس جو کچھ ہے وہ جمع کیا جائے. سب کو جمع کر دیا گیا. تو کھجور کے 2 تھیلے بنے، بزوت کہتے ہیں تھیلے کو، تو کھجور کے 2 تھیلے ملے. فکان یقوتنا کل یوم قلیلا قلیلا، اور فکان یقوتنا کل یوم قلیل قلیل، تو ہر دن ہمیں غذا ملتی تھی تھوڑی تھوڑی. یقوتنا یعنی وہ 2 تھیلے تھے کھجوروں کے، اسی پہ گزارا کرنا تھا. تو شروع میں فرض کرو کہ 3 کھجوریں دن میں ملتی تھی، پھر اس کے بعد 2 ہونے لگی، پھر اس کے بعد 1 ہونے لگی. بس وہ گٹھلی منہ میں رہتی تھی دن بھر، اسی کو چوستے رہتے تھے، کھانے کی کوئی اور چیز نہیں تھی. پھر ہم حتی فنیا، یہاں تک کہ وہ جو توشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور ہمیں نہیں ملتی تھی مگر صرف 1 کھجور 1 چوارا. میں نے پوچھا، وہب بن کیسان کہتے ہیں کہ میں نے
جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ ما تغنی عنکم تمرتون، کہ ایک چھوارا تمہیں کیا فائدہ پہنچاتا ہوگا؟ کہ اللہ کی قسم جب وہ چھوارا بھی ختم ہو گیا تو ہمیں پتہ چلا وہ تو بڑی نعمت تھی، اس کی گٹلی منہ میں کم از کم رہتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں رہی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ لقد وجدنا فقدها حين فنیت، اللہ کی قسم ہم نے اس چھوارے کے گم ہونے کا غم محسوس کیا جب کہ وہ چھوارا بھی ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم سمندر کی طرف پہنچے تو اچانک ایک مچھلی تھی جیسے ٹیلا ہوتا ہے، اتنی بڑی مچھلی جیسے ایک چھوٹا پہاڑی ٹیلا ہوتا ہے، اور قوم اس مچھلی کو کھاتی رہی 18 رات تک۔ پھر ابو عبیدہ نے اس کی پسلیوں میں سے 2 پسلیوں کے بارے میں حکم دیا، فنصیبا، ان دونوں پسلیوں کو کھڑا کیا گیا، اور پھر انہوں نے حکم دیا ایک اونٹنی کے بارے میں، اس اونٹنی کے اوپر کجاوا کسا گیا، پھر اس کجاوے کے اوپر جو ہمارے لشکر کا سب سے لمبا آدمی تھا اس کو بٹھایا گیا، اور پھر وہ اس کے نیچے سے نکلا تو اس کا سر نہیں لگا، اتنی اونچی تھی، یعنی وہ جو اس کی 2 پسلیاں تھی وہ لے کر کھڑی کی گئیں، اور پھر اس کے بعد اونٹنی جو سب سے بڑی تھی اس کے اوپر کجاوا رکھا گیا جس کے اندر بیٹھتے ہیں، پھر اس پر جو سب سے لمبا آدمی تھا قیس ابن سعد ابن عبادہ اس کو بٹھایا گیا، اور پھر وہ نیچے سے نکلا تو اس کا سر یا ہاتھ نہیں لگے، اتنی بڑی وہ مچھلی تھی۔ ثم مرت تحتہما، پھر اس اونٹنی کو گزارا گیا ان دونوں پسلیوں کے نیچے، فلم تصبہما، تو وہ اونٹنی ان دونوں پسلیوں کو نہیں لگی، اتنی بڑی تھی۔ چلو بسم اللہ الرحمن یہ ہے الرحیم۔ کہ ما جزر عنہ البحر فکلوہ، اگر سمندر کوئی مچھلی باہر پھینک دے ساحل کی طرف تو اسے کھانا بالاتفاق جائز ہے تمام علماء فقہاء کے نزدیک۔ البتہ سمک طافی کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر مچھلی سمندر کے اندر ہی مر جائے اور الٹی ہو کر تیرنے لگے تو آیا اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ احناف کے مذہب میں کھانا جائز نہیں ہے، لیکن باقی امہ کے یہاں سمک طافی بھی حلال ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حلال ہے۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام عرفان احمد، والد صاحب کا نام میر افضل خان، تعلق ضلع چترال سے ہے، درجہ اولا جامعہ اشرف العلوم کورنگی 2.5 نمبر میں پڑھا ہے، درجہ ثانیہ سے جامعہ اعظم میں زیر تعلیم ہوں۔ بالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين۔ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه نرصد عير قريش نرصد عير قريش، ہم نگرانی کر رہے تھے، مرصاد کہتے ہیں کمین گاہ، یعنی چھپنے انتظار کرنے کی جگہ، مرصد ان ربک لبالمرصاد قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو رصد یرصد، دیکھنا، انتظار کرنا کہ کب سامنے سے گزرے گا تو ہٹ کروں گا، تو یہ ہے رصد یرصد۔ تو ہم انتظار کر رہے تھے قریش کے تجارتی قافلے کا کب گزرے گا، کب ہم اس کو پکڑیں گے۔ جی فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، یہاں تک کہ ہم نے خبط کو کھا لیا، خبط بھی کھائے۔ خبط کہتے ہیں ان پتوں کو جو جھاڑنے سے نیچے گرے، مثلا آپ نے لاٹھی لے کے زور سے اوپر درختوں پہ ماری، جب درخت پہ آپ ماریں گے تو کون سے پتے گریں گے، سوکھے یا خشک، سوکھے یا تازہ؟ سوکھے، تو وہ جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب کچھ بھی نہ رہا، یعنی ہمارے پاس کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی، تو راستے میں کوئی درخت لے کر اس کے پتے ہم نے کھائے ہیں۔ اس لیے اس لشکر کو جیش الخبط بھی کہا جاتا ہے۔
خبطہ یخبطو کے معنی لکڑی اندھادھند مارنا، اور اسی سے اردو میں نکلا خپتی، بلا آدمی تو خپتی ہے، خپتی کا مطلب ہے کہ اندھادھند کام کرتا ہے بغیر سوچے سمجھے. تو یہ خبطہ یخبطو کے معنی ہوتے ہیں اندھادھند لکڑی مارنا، ادھر ماری ادھر ماری، کچھ پتے نیچے گر گئے، بکریوں کو آپ نے کھلا دیا، اسے کہتے ہیں خبر. تو یہ جو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے کھائے. جی. فسمي ذلك الجيش جيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال لها فألقى لنا البحر دابة، تو سمندر نے ہمارے لیے ایک جانور پھینکا. اب اس میں آ رہا ہے کہ ایک جانور پھینکا، لیکن پیچھے جو روایت ہے اس میں فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الضَّرِبِ کہ مچھلی تھی ٹیلے کی طرح. اب اگر پہلی روایت لیں تو یہ حناف کے مذہب کے مطابق ہے، اور اگر آپ یہ روایت لیں دوسری تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ اور باقی ائمہ کے مذہب کے مطابق ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک سمندر کے جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے. لیکن جو باقی تین امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کے نزدیک سمندر کا ہر جانور حلال ہے. سمندر کا ہر جانور حلال ہے، چاہے کوئی سا بھی ہو. تو اگر یہ لفظ آ رہا ہے دابہ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں مچھلی تھی یا نہیں تھی، کوئی ہو سکتا ہے کوئی جانور ہو، معلوم صحابہ نے کھایا ہے تو مچھلی کے علاوہ بھی سمندر کا کوئی بھی جانور ہو اس کو کھانا جائز ہے. ہم کہتے ہیں یہاں دابہ سے مراد مچھلی ہے، جیسے کہ دوسری روایت میں پیچھے گزر چکا. اور اس دابہ کا نام تھا عنبر، یہ بھی بڑی مچھلی ہوتی ہے. جی. يقال لها العنبر فاكلنا منه نصف شهر ودهنا من ودكه، ہم نے اس میں سے آدھا مہینے کھایا، 15 دن تک ہم اس کا گوشت کھاتے رہے. ودهنا من ودكه، اور اس کا تیل ہم نے اپنے جسم پر لگایا. حتى ثابت الینا اجسامنا، یہاں تک کہ ہمارے جسم واپس لوٹ آئے. ثاب یسوب کے معنی لوٹنا. ثاب یسوب، ثواب کو ثواب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ عمل کا بدلہ ہوتا ہے جو لوٹ کے آپ کے پاس آتا ہے، اسی لیے اس کو ثواب کہتے ہیں. تو حتی ثابت الینا اجسامنا، ہمارے جسم واپس ہماری طرف لوٹ کے آ گئے. سب دبلے ہو گئے تھے، سب جناب کمزور ہو گئے تھے اور حالت خراب تھی. تو لیکن جب 15 دن تک ہم نے یہ مچھلی کا گوشت کھایا اور اس کا تیل استعمال کیا تو ہمارے جسم واپس لوٹ آئے. جی. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أعضائه فنسبه فعمد إلى أطول رجل معه. قال سفيان مرة ضلعا من أضلاعه فنسبه وأخذه رحلا وبعيرا فمر تحته. بس یہ پھر ابو عبیدہ نے اس مچھلی کی اعضاء میں سے ایک پسلی لی، اس پسلی کو کھڑا کیا، بلکہ پیچھے گزرا ایک نہیں بلکہ 2 پسلیاں ملا کے کھڑی کی. فعمد الى اطول رجل معه، اور جو سب سے لمبا آدمی تھا اس کا ارادہ کیا. ان کا نام تھا قیس ابن سعد ابن عبادہ، سعد بن عبادہ جو سید الخزرج ہیں ان کا بیٹا تھا. اور سفیان نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ ضلع من اضلاع فنصبه واخذ رحلا وبعيرا، اونٹ بھی لیا اور کجاوا بھی لیا. پہلے اونٹ، اس کے اوپر کجاوا کے اوپر سب سے لمبا آدمی، اس کو بٹھایا. فمر تحته، لیکن وہ بھی نیچے سے گزر گیا اور وہ جو پسلیاں تھیں مچھلی کی ان کو نہیں لگا. جی. قال جابر رضي الله تعالى عنه وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة نهاه. وكان عمرو رضي الله تعالى عنه يقول قال أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد رضي الله تعالى عنه قال لأبيه كنت في الجيش فجاعوا قال انحر قال نحرته قال ثم جاعوا قال انحر قال نحرته ثم جاعوا قال انحر قال نحرته ثم جاعوا قال انحر قال نهيته. اب یہ جو چھوٹی سی عبارت آپ نے پڑھی اس کا ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ جب کھانا پینا ختم ہو گیا، فقر و فاقہ بہت زیادہ ہو گیا، اب ان کے سمجھ میں نہ آئے کہ کریں تو کیا کریں. مچھلی اس وقت تک نہیں آئی تھی تو انہوں نے ان میں سے
قیس ابن سعد ابن عبادہ، وہ سعد ابن عبادہ کے بیٹے تھے، تو وہ قریب کے کہیں تلاش کر کے کسی گاؤں میں گئے اور جا کر ان کو بتایا کہ میں سعد ابن عبادہ کا بیٹا ہوں، تو تم مجھے 5 اونٹ جو ہے وہ دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں میں اتنی کھجوریں اپنے ابا جی سے دلوا دوں گا۔ تو لوگوں نے وہ 5 اونٹ، لوگ جانتے تھے کہ سعد ابن عبادہ، ہو سکتا ہے ان میں کوئی ان کے بیٹے کو بھی پہچانتا ہو، چنانچہ اس نے یعنی قیس ابن سعد ابن عبادہ نے اپنے والد کی بنیاد پر 5 اونٹ خرید لیے اور یہ کہا کہ جب تم مدینے آؤ گے آ کر ہم سے تم کھجوریں لے لینا، اس کے بدلے میں اتنے کھجوریں۔ خیر 5 اونٹ ذبح کر دیے اور سب قافلے والوں کو کھلا دیے، پھر ختم، پھر انہوں نے 5 اونٹ لیے اور پھر کھلا دیے، پھر 5 اونٹ لیے، پھر کھلا دیے۔ عمر فاروق نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا لڑکا کیا کر رہا ہے، اس کا پیسہ اپنا تو ہے نہیں، ابا جی کے مال پہ یہ ہم سب کو کھلا رہا ہے، پتہ نہیں ابا جی راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر اس کا اپنا پیسہ ہوتا پھر بھی ایک بات تھی، اب اس کے ٹھیک ہے اس کے والد سخی بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، لیکن والد کی طرف سے اجازت تو ہے نہیں، تو یہ جو ہے یہ بار بار اپنے والد کے مال پر قرضہ بھی لے رہا ہے اور اپنے والد کے ذمے رقم ڈال رہا ہے، آپ اس کو منع کیجئے۔ چنانچہ عمر فاروق کے کہنے سے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے قیس ابن سعد ابن عبادہ کو منع کیا کہ مزید باپ کے مال پر تم قرضہ مت لو، پتہ نہیں والد کی طرف سے تمہیں اتنی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ روایت ہے جابر ابن عبداللہ کی کہ قوم کا ایک آدمی تھا، وہ کون آدمی تھا یا نام نہیں ہے لیکن روایات میں آتا ہے کہ وہ قیس ابن سعد ابن عبادہ تھے، اس نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر ابو عبیدہ نے ان کو منع کر دیا اور عمر کہتے تھے، عمرو بن دینار کہتے تھے کہ ہمیں ابو صالح نے یہ بات بتلائی۔ اب یہ جو آگے واقعہ آ رہا ہے یہ بات کا ہے، اور وہ قصہ یہ ہوا کہ جب یہ واپس گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے ابا جی کو سارا واقعہ سنانا شروع کیا کہ ابا جی ہم یہاں سے گئے تھے اور اس طرح راستے میں توشہ ختم ہو گیا تو پھر کھجوریں بٹنے لگیں اور پھر جناب بڑے فقر و فاقہ تھا۔ تو چھوٹتے ہی ان کے والد نے کہا بھئی تم میرے پاس میرے حساب سے کہیں سے کسی سے اونٹ لے لیتے اور ساتھیوں کو کھلا دیتے۔ تو اس سے متعلق روایت ہے۔ قیس ابن سعد نے جا کر اپنے والد سے کہا کنت فی الجیش فجاعوا، کہ میں لشکر میں تھا تو سب بڑے بھوکے ہوئے، قال انحر، تو سعد ابن عبادہ نے کہا تم نحر کر دیتے، تم اونٹ ذبح کر دیتے، قال نحرت، قیس ابن سعد نے کہا ہاں میں نے اونٹ نحر کیے تھے، قال ثم جاعوا، پھر کہا کہ پھر لوگوں کو بھوک لگی، قال انحر، تو سعد ابن عبادہ جو قصہ سن رہے تھے انہوں نے کہا انحر، تم میری طرف سے نحر کر دیتے، قال نحرت ثم جاعوا، قال انحر، قال نحرت، قال ثم جاعوا، قال انحر، قال نهیت، کہا نہیں مجھے منع کر دیا گیا تھا، عمر نے بھی مجھے منع کیا اور ابو عبیدہ ابن الجراح نے بھی منع کیا کہ باپ کے مال پر یہ عیاشیاں مت کرو۔ اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ قال قیس من یشتری منی تمرا اوفیہ له بالمدینہ بجزر یوفیہ الى هنا فقال له رجل من اہل الساحل انا افعل فاشترى 5 جزائر قال عمر کیف یدان ولا مال له، عمر فاروق نے فرمایا کیسے قرضہ لے رہا ہے جبکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، انما المال لابیہ سعد، پیسہ تو اس کے باپ سعد کا ہے۔ اور قیس نے وہ اونٹ لیے اور 3 دن تک 3 اونٹ کھلاتے رہے اور چوتھے دن بھی کھلانے کا ارادہ کیا تو ابو عبیدہ نے منع کر دیا۔ وقال له عزمت عليك الا تنحر اتريد ان تغفر ذمتك لا يوفي لك بما التزمت ولا مال لك، فقال قيس اترى ابا ثابت
يعني والده سعد يقضي ديون الناس ويطعم في المجاعة ولا يقضي دينا استدنته لقوم مجاهدين في سبيل الله. یعنی میرا ابا تو سب کو کھلاتا ہے، اگر میں مجاہدوں کے لیے کوئی قرضہ لے لوں گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ میرا قرضہ ادا نہیں کرے گا؟ میرا ابا تو بہت سخی آدمی ہے. فلما قدم قیس قال له سعد ما صنعت في مجاعة القوم؟ قال نحرت. قال أصبت. قال ثم ماذا؟ قال ثم نحرت. قال أصبت. قال ثم ماذا؟ قال ثم نحرت. قال أصبت. قال ثم ماذا؟ قال ثم نهيت. قال ومن نهاك؟ قال أميري أبو عبيدة. قال ولما؟ قال زعم أنه مال لي إنما المال لأبيك. فقلت له أبي يقضي عن الأباعد ويحمل الكل ويطعم في المجاعة أولا يصنع هذا لي فلان لموافقته؟ فأبى عليه عمر بن الخطاب إلا التصميم على المن. فقال سعد لولده قیس لك الربع حوائد. کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد جتنا میرے باغات ہیں اس کو چوتھائی تجھے دیتا ہوں. باپ بھی سخی تھا کہ آج سے جتنے میرے باغات ہیں ان کا چوتھائی تجھے دیتا ہوں تاکہ تجھے مجھ سے مانگنا نہ پڑے. اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنا چاہے تو خرچ کر دے. اور آگے روایت میں آ رہا ہے کہ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل قیس. قیس نے جو کچھ کیا تھا اس کی اطلاع پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا انہ فی بیت جود ان الجود لمن شیمت اہل ذلک البیت. کہا یہ جو قیس ہیں یہ سخاوت کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، سخاوت کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور سخاوت تو ان گھر والوں کی فطرت میں داخل ہے. کوئی آپ نے سعد ابن عبادہ کی بھی تعریف کی اور قیس ابن سعد ابن عبادہ کی بھی تعریف کی، لیکن ابو عبیدہ اور عمر فاروق نے مناسب نہیں سمجھا کہ نوجوان آدمی اپنے باپ کے اوپر اس طرح قرضہ لیتا رہے. چلو کبھی کبھار لے لے لیکن ابا جی کا مال مفت دلے بے رحم، تو ایسا نہ ہو کہ یہ بلا وجہ باپ کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے، اس لیے ابو عبیدہ نے منع کر دیا. چلو جی آگے. استاد جی ایک اشکال. کہاں، کون، کدھر؟ صرف نمبر 232. جی ارشاد. استاد جی یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک بحری انسان کا کھانا جائز ہے، تو یہ بحری انسان کیسے ہوتے ہیں؟ بحری انسان؟ جی میں نے تو نہیں کہا کہ بحری انسان کا کھانا جائز ہے، میں نے تو یہ کہا ہے کہ سمندر کے سب جانور کھانا جائز ہے. میری بات کو تم گڑبڑ مت کرو. سر جی آپ نے نہیں فرمایا، ویسے ذہن میں پہلے سے اشکال. میں نے کہا ہے کہ سمندر کے سارے جانور کھانا حلال ہے، البتہ یہ ہے کہ سمندر کا سور ہے یا سمندر کا کتا ہے یا سمندر کا انسان ہے، اگر بالفرض و تقدیر ہو تو امام مالک رحمہ اللہ اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتے. اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تم تلاش کر لینا، میرا تو خیال ہے نہیں ہوتا. چلو جی آگے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول غزونا جيش الخبط وأمر علينا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه. ہم نے جيش الخبط کا غزوہ کیا. جيش الخبط یعنی وہ لشکر جس میں پتے جھاڑ کر درختوں سے گرا کر ہم نے کھائے تھے. جی. وأمر علينا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وعنهم فجوعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا فلم نر مثله يقال له حوتا ميتا. اسے معلوم ہوتا مچھلی تھی، اور یہی معلوم ہوا کہ اگر سمندر ساحل پر کوئی مچھلی پھینک دے اور آپ اس کو اٹھا کے کھا لیں بالکل جائز ہے. اور حدیث میں آتا ہے ما القاہ البحر او جزر عنہ فکلوہ وما طفا فیہ فلا تأکلوہ. جی. لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه عظما من عظامه فمر الراكب تحته فأخبرني أبو الزبير رضي الله تعالى عنه أنه سمع جابرا يقول قال أبو عبيدة أنه سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول قال أبو عبيدة رضي الله عنه كلوا. فلما قدمنا المدينة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله أطعمون إن كان معكم.
فأتاه بعضهم فأكله. جب ہم مدینے پہنچے تو ہم نے یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کھاؤ، یہ تو رزق تھا جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. اطعمونا ان کان معکم، بلکہ اگر تمہارے پاس اس مچھلی کا کچھ بچا ہوا گوشت ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ. فاتاہ بعضهم، بعض لوگ لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ اس مچھلی کا یہ حصہ ہے. فاکلہ، تو آپ نے اس کو تناول فرمایا، اس لیے کہ یہ نعمت تھی اللہ سبحانہ و تعالی کی کہ اللہ تعالی نے ان مجاہدین کی مدد کی، غیب کے خزانے سے ان کے لیے گوشت کا اور چربی کا انتظام کیا. چلو جی. باب حج ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم بالناس فی سنۃ 9. اب یہاں سے سارا سن 9 ہجری کے واقعات ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جو سن 8 ہجری ہے اس کو کہتے ہیں عام الفتح، اور جو سن 9 ہجری ہے اسے کہتے ہیں عام الوفود، اور جو 10 ہجری ہے اسے کہتے ہیں عام حجۃ الوداع. پرانے زمانے کے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں یہ سن 1 2 3 نہیں تھے، بلکہ سنوں کو یاد رکھا جاتا تھا اہم واقعات کی بنا پر. اسی لیے جو سن 8 ہجری ہے اس کو کہتے تھے عام فتح مکہ، عام الفتح، اور جو سن 9 ہجری ہے اس کو کہا جاتا تھا عام الوفود، اور جو 10 ہجری ہے اسے کہا جاتا تھا عام حجۃ الوداع. بعد میں عمر فاروق کے زمانے میں، وہ شاید سنا ہوگا آپ نے، چلو وہ قصہ چھوڑ دو. عمر فاروق کے زمانے میں یہ سارا، بلکہ چلو عمر فاروق کے زمانے میں سب میں ایک دستاویز پیش کی گئی، اس پہ لکھا ہوا تھا رجب. تو پوچھا یہ رجب کون سے سال کا ہے، کون سے؟ تو وہ کچھ طرح اختلاف ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ بھائی اب اس میں دن، تاریخ، مہینہ سب لکھنا چاہیے. آئندہ سے جو بھی تحریر لکھی جائے تو اس میں تاریخ لکھنی چاہیے اور سن کی ابتدا ہونی چاہیے. اب صحابہ کا جناب اجتماع ہوا، سب صحابہ موجود تھے اور عمر فاروق امیر المومنین تھے. بعض صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے. بعضوں نے کہا کہ جب وحی آئی تھی اس وقت سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے. بعضوں نے کہا جس وقت سے، جس تاریخ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا اس وقت سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے. لیکن عثمان غنی اور علی مرتضی رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نہیں، ہجرت سے سال شروع ہونا چاہیے. چنانچہ ہجرت سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوا. اور اب جو ہم کہتے ہیں 1439 ہجری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1439 سال گزر چکے ہیں. تو یہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی ہے سن یعنی عمر فاروق کے زمانے سے، اور ہجرت سے اسلامی کیلنڈر بنایا گیا ہے. اور ولادت، بعثت، وفات سے اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اسلام جو ہے وہ برتھ ڈے اور جو کیا کہتے ہیں آپ، وہ یہ چیزوں کا قائل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اختیاری عمل پر زور دیتا ہے. اب پیدا ہونا تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، وہی کھانا اختیار میں نہیں، مرنا اختیار میں نہیں، لیکن ہجرت عمل اختیاری ہے. اور ہجرت کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے تو فإن الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، تو ہجرت سے اسلامی کیلنڈر شروع ہوا. بہرحال بات آگے نکل گئی. تو سن 9 ہجری کو کیا کہتے ہیں؟ عام الوفود. اور وفود اس لیے کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد وفود کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے جو لوگ اسلام لاتے تھے وہ ایک ایک کر کے اسلام لاتے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہو گئی تو رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب لوگ اللہ کے دین میں گرو در کوئی 200 کا قبیلہ آتا تھا، کوئی 1000 کا قبیلہ آتا تھا، کوئی 5000 کا قبیلہ آتا تھا اور آ کے مسلمان ہوتے تھے. اسی لیے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کی تعداد 10-12 ہزار تھی، لیکن حجۃ الوداع میں جب آپ تشریف لے گئے 1 لاکھ صحابہ آپ کے ساتھ. تو اس قدر
لوگ دین میں داخل ہوئے تو چونکہ وفود بہت آئے ہیں اور وفود نے آ کر اسلام قبول کیا تو سن 9 ہجری کو کہتے ہیں عام الوفود. سن 9 ہجری میں جو حج ہوا اس کے لیے آپ نے امیر بنایا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. سن 8 ہجری میں بھی آپ نے حج کروایا لیکن امیر بنایا تھا عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ کو. اور سن 9 ہجری میں آپ نے حج کا امیر بنایا حضرت ابو بکر صدیق کو. امیر آگے آگے ہوتا تھا, وہ چلتا تھا پورے, باقی حاجی پیچھے پیچھے ہوتے تھے. بس مینا سے جانا ہے عرفات, عرفات سے واپس آنا ہے مزدلفہ, مزدلفہ سے پھر آنا ہے مینا. تو وہ امیر آگے ہوتا تھا, باقی حاجی پیچھے پیچھے ہوتے تھے. چلو جی. وبه قال حدثني سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنهم بعثه في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. اللہ. روایت نقل کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ کو بھیجا اس سال میں جس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو امیر بنا کر بھیجا تھا حجۃ الوداع سے پہلے. اور ابو بکر صدیق نے ابو ہریرہ کو بھیجا یوم النحر کے دن کچھ لوگوں میں, اور وہ اعلان کر رہے تھے عام لوگوں میں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. تو جب حج کرایا ابو بکر صدیق نے تو ابو ہریرہ اور کچھ صحابہ کو بھیجا کہ سب جگہوں میں اعلان کر دو, حاجی جمع ہے ان میں اعلان کر دو کہ اگلے سال کسی مشرک کو حج کی اجازت نہیں ہوگی, کوئی کافر حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا. اور یہ بھی اعلان کر دو کہ دور جاہلیت میں لوگ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے, آئندہ کسی کو ننگے ہو کر طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. چلو جی. وبه قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری سورت جو نازل ہوئی مکمل وہ سورہ توبہ تھی, اور آخری اور کسی بھی سورت کا آخری حصہ جو نازل ہوا وہ سورۃ النساء کی آخری آیت تھی یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اب یہ خلاصہ ایک سمجھ لو, یہ ہے کہ آگے بحث آ رہی ہے آخر ما نزل, کہ قرآن مجید کے میں سب سے آخر میں کیا نازل ہوا تھا, آخری سورت آخری آیت کون سی نازل ہوئی تھی. تو اس میں کئی روایتیں ہیں اور تقریباً ساری روایتوں کو جمع بھی کیا گیا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ توبہ تھی, لیکن اس سے مراد ہے بڑی سورت. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی ہے وہ سورۃ النصر تھی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی آپ کی وفات سے کوئی 3 مہینے پہلے. تو جس میں یہ کہا گیا کہ سورہ توبہ آخر سورت ہے, مراد سورت طویلہ, اور جس میں آ رہا ہے کہ آخر سورت نزلت الفتح یا سورۃ النصر, اس سے مراد ہے چھوٹی سورت. اسی طرح آ رہا ہے کہ سب سے آخری سورت, سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ ہے یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, مراد میراث کے اندر, مراد میراث کے مسئلے میں سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے میراث کے بارے میں وہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اور اکثر مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آخری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, ڈرو اس دن سے جس میں تم سب کو اللہ کی طرف واپس لے جایا جائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے آخر ما نزل۔ تو سب باتیں اپنی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ تو ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ میراث میں جو آخر ما نزل ہے وہ ہے سورۃ النساء کی آخری آیت، اور آخری سورت جو نازل ہوئی ہے بڑی وہ ہے سورہ توبہ، اور جو سب سے چھوٹی سورت مکمل آخر میں نازل ہوئی وہ ہے سورۃ النصر، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 2-3 مہینے پہلے نازل ہوئی۔ چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام نعیم اللہ، والد صاحب کا نام کیا نام ہے جناب کا؟ نعیم اللہ، نعیم اللہ جی۔ والد صاحب کا نام عبداللہ، تعلق ضلع سوات سے ہے۔ ابتدائی 2 درجات جامعۃ الرشید میں پڑھی اور درجہ ثالثہ سے جامعہ اعظم میں زیر تعلیم ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب وفد بنی تمیم بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفان بن محرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وعنهم قال أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا، فريء ذلك في وجهه. فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. سن 9 ہجری میں بنو تمیم کا وفد بھی آیا، جس سے متعلق روایت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا بنو تمیم بشارت قبول کرو، یعنی تم ایمان لائے ہو، انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگے۔ تو بنو تمیم کے لوگ ذرا اکھڑ قسم کے لوگ تھے، دیہاتی انداز کے، تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بشارت تو دی ہے، اب کچھ پیسے ویسے بھی تو دیں، فَأَعْطِنَا، آپ ہمیں کچھ دیجئے۔ فَرُؤِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، تو آپ کے چہرے پر اس کا اثر نظر آیا، یعنی آپ کو دکھ ہوا اور غم ہوا چہرے پر، چہرے مبارک پر ناگواری کا اثر ہوا، لیکن آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد یمن کے کچھ لوگ آئے اسی تھوڑی دیر میں، تو آپ نے فرمایا کہ اے اہل یمن تم بشارت قبول کر لو، کیونکہ بنو تمیم نے قبول نہیں کی، انہوں نے تو پیسے کا مطالبہ کر دیا۔ قالوا قد قبلنا یا رسول اللہ، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے اہل یمن کی تعریف فرمائی کہ ہم ارق افئدۃ، الین قلوبا و ارق افئدۃ، یہ نرم دل لوگ ہیں، اور بنو تمیم کے آپ نے بارے میں فرمائی سخت دل لوگ ہیں۔ چلو جی۔ باب قال ابن اسحاق غزوة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن العنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأغار وأصاب منهم ناسا وسبى منهم نساء۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حملہ کیا عیینہ ابن حصن فزاری نے بنو العنبر پر، جن کا تعلق بنو تمیم سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ ابن حصن کو بھیجا تھا ان کی طرف۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عیینہ ابن حصن بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، اور مؤلفۃ القلوب میں سے ہیں یہ۔ تو آپ نے ان کو امیر بنا کے بنو تمیم کے ایک قبیلے عنبر کی طرف بھیجا، فاغارا، انہوں نے وہاں حملہ کیا اور کچھ لوگوں کو مصیبت پہنچائی، عورتیں گرفتار ہوئیں۔ آگے جی۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيه هم أشد أمتي على الدجال، وكانت فيه سبية عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومي أو قال قومي۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں ان 3 چیزوں کی وجہ سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور آپ بنو تمیم کے بارے میں وہ باتیں فرما رہے تھے۔ پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ ہم اشد امتی علی الدجال، کہ یہ دجال کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے، کیونکہ یہ سخت دل لوگ تھے، تو سختی ہوتی ہے، تو وہ ہر جگہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو دجال کے خلاف جب وقت آئے گا تو یہ لوگ مضبوط ہوں گے، سخت دل ہوں گے، اور یہ دجال کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ایک تو یہ میں نے سنا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کی ایک گرفتار عورت تھی، حضرت عائشہ کے پاس باندھی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تم اس کو آزاد کر دو، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بنو تمیم کے صدقات یعنی زکوٰۃ کی رقوم آئی تھیں، تو آپ نے فرمایا یہ میری قوم کے صدقات ہیں، وجہ ہے کہ اوپر کہیں جا کر بنو تمیم کا نسب مل جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ، تو آپ نے اس کو من صدقات قومی فرمایا۔ چلو جی۔ وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة قال عمر بل أمر أقرع بن حابس قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي قال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت۔ اسی میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب بنو تمیم کا وفد آیا تو اس میں 2 بڑے آدمی تھے، ایک کا نام تھا قعقاع ابن معبد ابن زرارہ اور دوسرے کا نام تھا اقرع ابن حابس۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ قعقاع ابن معبد کو ان کا امیر بنا دیجئے سارے بنو تمیم کا۔ ہمارے فاروق نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ اقرع ابن حابس کو بنائیے۔ ابوبکر صدیق نے مخالفت کی، ابوبکر صدیق کی مخالفت کی عمر فاروق نے۔ اب ان دونوں میں کچھ آوازیں بلند ہو گئیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور آواز بھی ان کی بلند ہو گئی، آیتیں نازل ہو گئی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ رسول سے آگے بڑھ کے باتیں مت کرو۔ تم نے مشورہ دے دیا، اب اصرار کر رہا ہے، وہ اپنے دلائل دے رہا ہے، یہ اپنے دلائل، اور حضور پر اپنا فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھ کے باتیں مت کرو۔ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اسی لیے آگے روایتوں میں آئے گا کہ اس کے بعد ابوبکر صدیق اتنا ڈر گئے اور عمر فاروق اتنا ڈر گئے کہ پھر کبھی زور سے بات نہیں کرتے تھے، بہت آہستہ سے بات کرتے تھے۔ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ اتنا آہستہ بات کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو آپ دوبارہ پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ اتنے ڈر گئے کہ اگر میری آواز بلند ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، کہ میرے سارے اعمال ختم ہو جائیں۔ تو روایت ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ بات بتلائی کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ابوبکر نے کہا کہ آپ قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو ان کا امیر بنا دیجئے۔ عمر فاروق نے کہا نہیں، اقرع ابن حابس کو امیر بنا دیجئے۔ ابوبکر نے کہا تم تو ہمیشہ میری مخالفت کرتے ہو۔ عمر نے کہا میں تو آپ کی مخالفت کا میرا ارادہ نہیں ہے۔ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ رسول کے سامنے آگے بڑھ کے باتیں مت کرو اور اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ چلو جی۔ باب وفد اور ایک بات سمجھ لو کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابوبکر نے کہا تھا قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو امیر بناؤ، اور عمر فاروق نے کہا تھا اقرع ابن، لیکن یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابھی کھول کے جا کے دیکھ لو تم، اس میں کتاب التفسیر میں وہاں بالکل اس کے الٹ ہے،
وہاں یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اقرا ابن حابس کو امیر بنائیے، اور عمر فاروق نے کہا کہ قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو. تو گویا ترمذی کی روایت بخاری کی روایت کے بالکل برعکس ہے، لیکن شراح محدثین فرماتے ہیں کہ وہ روایت مرجوح ہے، بخاری کی روایت راجح ہے. چلو جی. باب وفد عبد القيس. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قلت لابن عباس رضي الله عنهما وعنه إن لي جرة تنتبذ لي نبيذا فأشربه حلوا في جر إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم. حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس. یہ تو حدیث پڑھ لی ہوگی نا آپ نے بخاری میں، ماشاء الحمدللہ، ایک تو حدیث کم ہوئی جی. وأنهاكم عن أربع من تبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفة. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام عمر جاوید، ولدیت محمد جاوید اقبال، تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے. ابتدائی درجات اپنے علاقے میں پڑھے، خامسہ سادسہ جامعہ صفا سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں، اور سابعہ سے جامعہ اعظم میں زیر تعلیم ہو. بالسند المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ابی جمرة قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر. ہمارے اور آپ کے درمیان قریش کے کفار حائل ہیں. یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ یہ جو وفد عبد القیس کا وفد ہے یہ کب آیا تھا؟ فتح مکہ سے پہلے. ورنہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قد حالت بیننا و بینک کفار و مضر؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وفد عبد القیس دو مرتبہ آیا ہے. ایک مرتبہ آیا فتح مکہ سے پہلے جس کی یہ روایت ہے، اور ایک مرتبہ آیا ہے فتح مکہ کے بعد. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ذہانت کے ساتھ سن 9 ہجری میں وفد عبد القیس کا عنوان ذکر کیا، لیکن دوسرے وفد کی کوئی ان کے پاس روایت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے وہ جو پہلا وفد تھا اس کی روایتوں کا اعادہ کر دیا. اب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وفد عبد القیس کا آنا 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک فتح مکہ سے پہلے، اس وقت میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ قد حالت بیننا و بینک کفار و مضر، اور ہم تو صرف اشہر حرم میں آ سکتے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں آ سکتے. تو یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، اور سن 9 ہجری میں دوبارہ وفد آیا ہے، اس کی روایت امام بخاری کے معیار پر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کی. چلو جی. فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم. اس سے معلوم ہوا عقد واحدة سے کہ جو 5ویں چیز ہے وہ استطرادن ذکر کی ہے آپ نے. یہ بحث چلی ہے نا کہ اجمال میں تو 4 چیزوں کا ذکر ہے اور تفصیل کے اندر 5 کا ہے. تو بعضوں نے کہا کہ ایمان کو توطیعتن و تمہیدن ذکر کیا گیا، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، شروع ایمان کے ساتھ ہے، اور 5ویں چیز جو ہے وہ استطرادن یعنی تتمے کے طور پر ذکر کر دی گئی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دوسری بات ہے وہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ آپ نے جب الایمان کہا تو ایک کا انگلی بند کی، اس سے معلوم ہوا کہ ایک یہ ہو گئی اور باقی 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز کا آپ نے از خود اضافہ فرمایا کہ انتو خذ ان تعطوا من المغانم الخمسہ یا ان تؤدوا للہ خمس ما غنمتم. چلو جی.
وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ اور وَالْمُزَفَّةِ. یہ آپ نے دبا، نقیر، حنتم، مظفر سے منع کیا، لیکن بعد میں آپ نے اجازت دیتی تھی کہ ہر برتن میں تم نبیذ ڈال سکتے ہو، صرف اس کا خیال رکھو کہ سکر پیدا نہ ہو. واللہ سبحانہ و تعالی.